يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سورہ مبارکہ معاہدہ کی 54ویں آیت کی نظر کے سامنے پڑھی ہے. اس کے فوراً بعد والی آیت کو آیہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، جس میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ مسلمانوں کا ولی بنایا ہے. اس سے پہلی والی آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس مجلس کی خصوصیت جو آپ کے پیش نظر ہے، ارشاد حضرت احدیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھائے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو خود اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھائے گا وہ جان لے فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ چند صفتیں ہوں گی. ان میں پہلی صفت یہ ہوگی کہ یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا. ان کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں. ان کی تیسری صفت یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین، وہ متکبر نہیں ہوں گے. ان کی چوتھی صفت یہ ہوگی کہ اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں کے آگے متکبر ہوں گے. ان کی صفت آخر یہ ہوگی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سے ہوں گے. ان کی صفت آخر یہ ہوگی کہ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جسے چاہے اپنے فضل سے مالدار کر دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتیں عطا کرنے والا بھی ہے اور بہت خوب جاننے والا بھی ہے. یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں در حقیقت ایک ایسی حسین، جمیل اور ایسی رہنما آیت ہے. یہ اہل دقت پر روشن ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کلام الہی ہے. قرآن مجید کا واو بھی ہدایت عطا کرتا ہے اور قرآن مجید کا من بھی ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے. قرآن میں نہ کوئی حرف زیادہ ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی حرف عبث ہے اور بے فائدہ ہے، بلکہ قرآن ایک ایسا کلام کہ جس کے لیے اگر میں اپنے محترم سامعین کو ہدیہ ایک کلمہ ہدیہ کروں، ایک جملہ ہدیہ کروں کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں. وقت پر یہ حاکم ہے، وقت ان پر اثر نہیں کرتا. جب قرآن کھول کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہے، اور جب نہج البلاغہ کھول کر دیکھیں تو علی بولتے نظر آتے ہیں. ایک کلام الہی ہے تو ایک اس کی تفسیر ہے، بلکہ اس تفسیر کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کی علمی تفسیر یا قرآن کی عملی تفسیر، شاید علمی تفسیر کرنا بہت سو کے بس کی بات ہو، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس نے اصطلاحیں یاد کر لی ہوں، جس نے اصطلاحوں کا برتنا سیکھ لیا ہو، جس نے اصطلاحوں کا استعمال جان لیا ہو، وہ شاید قرآن کی علمی تفسیر کر جائے. لیکن قرآن کی عملی تفسیر کرنے کے لیے کوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ جب وہ تشریف فرما ہوتے تھے تو مولا کائنات ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے
کسی نے پوچھا یا علی آپ ابو ذر غفاری کا احترام کچھ معمول سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم نبی مکرم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری 10 آیتیں نبی سے لیتے نہیں تھے۔ تو قرآن مجید کی تو ایک آیت پر عمل کرنا انسان کو ولایتیں عطا کر دیتا ہے۔ ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں اقال باندھ کر آیا ہوں۔ کچھ دیر کی تو وہ گھٹنا کھول کے بے چین ہے، مضطرب ہے، گھٹنا کھول دے گا، اقال کھل جائے گا اور وہ دوڑ جائے گا اور میرا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے کھڑے کھڑے بتائیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ کہ آپ نے جو نظام پیش کیا ہے اس نظام کا مطلب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ جو آپ پیغام لے کر آئیں؟ سرکار نے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر تم نے شر کیا ہے تو اس کی تصویر دیکھو گے، اور اگر خیر کیا ہے تو اس کا جلوہ بھی دیکھو گے۔ الٹے پیر واپس ہوا اور کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ تو اگر قرآن کی ایک آیت پر عمل ہو جائے تو انسان اس ایک آیت کے ذریعے سے ولی بن سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہے قرآن کے اس عامل کی کہ جسے قرآن کا عامل کہنا بھی شاید غیر محتاط بات ہو۔ کہا جائے کہ عین قرآن علی کی ذات، مجسم قرآن علی بن ابی طالب کی ذات۔ اور یہ کوئی جوش عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی الفاظ کی بندشیں نہیں ہے، بلکہ خود مولا نے خود اپنے لیے ایک مرحلے پہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے بولتا ہوا قرآن کھڑا ہے، قرآن میرے وجود کا حصہ ہے۔ لہذا قرآن مجید اللہ کا کلام اور نہج البلاغہ تفسیر عملی قرآن، یعنی قرآن کی ایک آیت اور 10 آیتوں پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، وہ یہ جملہ سنیں کہ مکمل قرآن پر عمل کرنے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر مگر عملی تفسیر۔ کیسے ممکن ہے ان آسمانی باتوں پر عمل کیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ زمین پہ رہنے والا آسمان سے جڑ جائے؟ یہاں سے وہاں کا رابطہ کیسے ہو؟ وہاں والا یہاں بات کس سے کرے؟ کون اس قابل ہے کہ وہاں والا اس سے بات کرے جس نے اپنے اندر یہ ظرفیت ایجاد کی ہو، جس نے اپنے اندر یہ قابلیت ایجاد کی ہو کہ پھر وہاں کا پیغام اترنے کے لیے، نزول کے لیے اور نیچے آنے کے لیے محل ڈھونڈتا نہ ہو، اسے وہیں سے پتا ہو کہ محل میرا کیا ہے، میرے اترنے کی جگہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی کیوں تو ہر آیت ہمارے لیے رہنما آیت ہے، مگر میرے محترم سامعین اور اس مجلس کو سننے اور دیکھنے والے اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ کچھ آیتیں ڈائریکٹ بلا فاصلہ ہمارے اوپر اثر کر رہی ہیں۔ البتہ وہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ جو چاہے گا، جو نہیں چاہے گا اس کو شاید یہ بھی نصیب نہ ہو۔ وہ جو آیتیں چند ہمارے اوپر بلا فاصلہ اثر کر رہی ہوتی ہیں، وہ سورہ مبارکہ تکویر کی ایک آیت ہے، کائنات تذہبون، مکمل آیت ہے اور فریم کروا کر اپنے گھر میں سجا کر لگانے کی آیت۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے فائن تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے کہ جا کہاں رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ آتے جاتے قرآن اور یعنی گویا اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جا کہاں رہے ہو؟ عزیزان گرامی، ایسے ہی یہ آیت بھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس آیت میں نصاب زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر اس آیت میں موجود ان 6 نکات کے اوپر میں توجہ کر لوں اور عمل پیرا ہو جاؤں تو مجھے عصر عاشور قربانی دینے والوں کی عظمت کا اندازہ ہوگا، مجھے شام غریبہ میں اسلام کی ذبح کرنے والوں کی عظمت کا اندازہ ہوگا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ بڑے لوگ اور عظیم لوگ کیسے ہوتے ہیں،
اور یہ آیت کریمہ جس کا اعلیٰ ترین مصداق یقیناً روشن ہے، لیکن ادنا اور اسفل مصداق ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس آیت کریمہ کے اسفل اور ادنا مصادیق میں سے بن سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نازل قلب مصطفیٰ پہ ہوا ہے، مگر نبی نے ہمیں پڑھ کر سنایا ہے، اور ہمیں پڑھ کر سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے اس پہ عمل کی توقع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں۔ کربلا کا فلسفہ، کربلا والوں کی صفات کا اندازہ، کربلا والے اگر قرآن کی زبان میں ہم تلاش کرنا چاہیں کہ کربلا والے ہیں کیسے، کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، تو شاید یہ آیت ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ ارشاد ہو رہا ہے، آیت کو اب اس دید سے اور اس زاویے سے دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے ہی دین سے پھر گیا، اپنے ہی دین سے پھر گیا، دین ہی کا جملہ ہے، دین ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اپنے ہی دین سے۔ اس کا روشن مطلب یہ ہے کہ پہلے تم نے اسے بے عنوان دین انتخاب کیا، پہلے تم نے اسے مان لیا اور پھر تم اس سے ہاتھ اٹھا رہے ہو نہیں سکتا کہ کوئی دین مبین اسلام کو مان لے اور اس سے ہاتھ اٹھا لے۔ ماننا پڑے گا کہ اس نے مانا ہی نہیں تھا۔ وہ شخص ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ گیا تھا، مگر اسلام بھی اس کے لیے مشکل تھا، اور ایمان تو ویسے ہی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی حسین، جمیل، علم، تقوی، شجاعت، سخاوت، غیرت، عزت کے حامل وجود اس کے اوپر روشن ہو جائے، اور پھر وہ ان صفات کے حامل لوگوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ یہ چھوڑ کر جانے والا یا تو طے کرے کہ پہلے سے ہی انہیں ماننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، یا مانے کہ یہ شخص در حقیقت ایک فساد کی نیت سے اور کسی غرض، اور اگر میں کہوں کسی مرض کی وجہ سے، کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، کسی روحانی بیماری کی وجہ سے، کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ اس دائرے میں داخل ہو گیا تھا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ خوشبو بھی نظر آئے اور بدبو بھی نظر آئے، اور کوئی شخص مختار ہو کہ کس کا انتخاب کرے، اور وہ مختار صاحب عقل بھی ہو، اور وہ صاحب عقل وہ بدبو کا انتخاب کر لے اور خوشبو کو چھوڑ دے، تو کیسے مان لیا جائے کہ وہ صاحب عقل ہے؟ ایک جاہل ہو اور ایک عالم ہو، اور انتخاب دے دیا جائے کہ تم اس کے پیچھے چلو یا اس کے پیچھے چلو، اور وہ صاحب عقل، صاحب اختیار اور صاحب عقل بھی ہو، اور وہ کسی جاہل کی پیروی کر رہا ہو اور عالم کو چھوڑ دے، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ صاحب عقل ہے؟ یہ تو شاید ایک، معاف کیجیے گا، حیوان مفترس بھی جانتا ہے۔ حیوان ناطق تو انسان کو کہا گیا ہے، مگر وہ چار پیروں والا اور وہ جو فطریات پر مشتمل جاندار مخلوقات ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتی ہے، انہیں حیوان مفترس بھی کہا گیا ہے۔ وہ حیوان مفترس وہ بھی نامناسب اور گندیدہ چارے کو چھوڑ دیتا ہے اور سالم اور تازہ چارے کو کھا لیتا ہے، یعنی اسے بھی پتا ہے کہ اختیار کسے کرنا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ سالم چیز کیا ہے اور غیر سالم چیز کیا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ خیر اور شر میں سے خیر کا انتخاب کر لیا جائے، یہ کام تو شاید سب کر جائیں۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ دو شروں میں سے کم شر کا انتخاب ہو سکے، اور کمال یہ ہے کہ انسان یہ تشخیص دے سکے کہ اس میں نقصان کہاں کمتر ہے۔ ہم تو وہ روشن بات کی طرف گفتگو کر رہے تھے، ہم تو بات کر رہے ہیں بہت ہی واضح عنوان کے ساتھ کہ ایک خیر نظر آ رہا ہے اور ایک شر نظر آ رہا ہے، ایک علم نظر آ رہا ہے اور ایک جہل نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں انتخاب اور ایسی صورت میں عقل کا استعمال بہت روشن ہے۔ دین انتخاب کر لیا، اسلام قبول کر لیا، پیغمبر کا پیغام مان لیا، اور اس کے بعد چھوڑ گئے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ آپ نے دین مان لیا تھا؟ مگر شاید بعض خاندانی بھی اور بعض قبیلوں کے نظام میں
ढले हुए लोग भी इन मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं और नज़र आए हैं, तो उन लोगों को शायद अल्लाह ये कहता हुआ नज़र आता है कि अगर तुमने अपने ही दीन से हाथ उठा लिया तो तुम्हारे जाने से हमारे दीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना चाहूँगा, मुझसे अज़ा नहीं है, मैं अज़ा से हूँ। हमारे दम से मजलिसें नहीं हो रही, बल्कि इस जिक्र में बरकत है कि जो ये जिक्र करता है वो जिंदा रह जाता है, उसे मौत नहीं आने पाती, वो तारीख में गुम नहीं होने पाता, वो अपनी नस्लों में हिदायतों को मुंतकिल कर देता है। मैं अगर कुरान और हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान के पढ़ने से माज़अल्लाह कुरान पर हमारा कोई एहसान नहीं है, बल्कि इस कलाम इलाही का एहसान है कि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर मैं नमाज जमात में मस्जिद में हाजिर रहूं तो मस्जिदें मेरे दम से नहीं चल रही। ये जुलूस, ये अज़ा, ये इमाम बारगाह, ये मदरसे, ये नेकियों के काम हमारे दम से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का हम पे करम है कि ये काम हमसे लिया जाए। मेरे आपके हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे ज्यादा मोतबर लोग थे और चले गए, और शायद हमसे ज्यादा काबिल लोग आए और वो भी ऐसे ही चले जाए। रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी, रोशन रहेगा तो चेहरा अल्लाह का रहेगा, उसके अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। तो ये बहुत वाज़े तौर पर अल्लाह ने इस आये करीमा में ऐलान कर दिया कि जो अपने ही दीन से हाथ उठा जाए और मोमिन कहलाए और खुद को मोमिन कहता हो, वो जान ले फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह फिर एक और कौम को ले आएगा। कौम से मुराद यहाँ एक कौम के जाने पर एक कौम का आना नहीं है, बल्कि किसी फर्द के जाने पर भी एक फर्द का आना है। मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो शख्सियात के मरने पर, उनकी रहलतों पर, उनकी शहादतों पर, उनके फुक़दान पर कुछ अरसे तक मायूसी का इजहार कर रहे होते हैं। वो जान लें कि अल्लाह का निज़ाम यही है, वो अगर किसी को उठाता है तो या उस जैसा लाता है या उससे बेहतर लाता है। और फिर इमाम ज़माना से जुड़ने वाले लोग, इमाम से मोहब्बत का इजहार और उनका इंतज़ार करने वाले लोग तो मायूस हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, कोई और आ जाएगा, हम नहीं होंगे। तो इस आयत को अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए यूं हम पर वाज़े किया कि अब वो जो आएंगे, वो जो तुम्हारी जगह आएंगे, उनकी ये 6 सिफतें हैं, और यही वो 6 सिफतें हैं जो बेदर्जाए कमाल अगर हमें कहीं नजर आती है तो वो करबला वालों में नजर आती है। पहली सिफत जो है हम वो है कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जो है हम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह मोहब्बत करता है कि अगर मैं मिंबर की ज़बान में कहूँ तो खुदा शनासी रखने वाले लोग, अल्लाह को जानने वाले लोग, अल्लाह को पहचानने वाले लोग, अल्लाह के बारे में मारिफत रखने वाले लोग, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ये पहली सिफत है। अज़ीज़ान गिरामी, करबला, आशूर, शाम गरीबा और सुबह 11 मुहर्रम, ये अल्लाह के वजूद के जल्मों का नाम। बहुत बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं बर सगीर के, हज़रत अल्लामा सैयद अली नक़ी अल मारूफ अल्लामा नक़्क़न अल्लाह मक़ामहू, उनका बड़ा हसीन निकला है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के वजूद पे दलीलें तो अनगिनत हैं। अल्लाह है ये दलील, अल्लाह है ये दलील, मगर सारी दलीलों पर हाकिम दलील असर आशूर हुसैन का इत्मीनान। हुसैन इब्न अली असर आशूर जो इत्मीनान क़ल्ब के साथ नजर आए, ये खुद दलील वजूद परवरदिगार है। लिहाजा उनकी पहली सिफत ये होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह को जानते होंगे, अल्लाह की मारिफत रखते होंगे। युहिब्बूनहू, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, ये खुदा शनासी है। वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, ये खुद शनासी है। यानी वो खुदा शनास भी होंगे और वो खुद शनास भी होंगे, और ये हो नहीं सकता कि कोई खुद शनास हो जाए और वो खुदा शनास ना रहे। और अगर अल्लाह किसी से चाहता है तो अल्लाह किसी को चाहता है तो फिर अल्लाह उसे खुद शनास बना देता है।
شاید سارا مسئلہ ہی خود شناسی کا ہے. انسان سب کو پہچانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، مگر خود کو نہیں جانتا. یہ پودوں پتھروں کو، حیوانات کو، آسمانوں کو، زمین کو جانتا ہے. یہ چاند ستاروں کا علم رکھتا ہے. یہ حتیٰ ایسی ایسی جگہ پر قدم رکھ رہا ہے کہ جہاں قدم رکھنا تصور سے بالاتر تھا، لیکن اس نے بڑی گتھیاں سلجھا لی، بڑی الجھنیں آزاد کر دی، مگر یہ سب سے بڑی الجھن میں مبتلا ہے، اور وہ ہے اپنی ذات کی معرفت نہ ہونا، خود کو نہ جاننا، خود کو نہ پہچاننا. یہ سب کچھ جانتا ہے، خود کو نہیں جانتا. دنیا کے بعض تعلیمی اداروں میں، بہت مضبوط اداروں میں، انسان شناسی ایک مکمل شعبہ تعلیم ہے. تو خود انسان کو پہچانتا ہے. انسان کو پہچاننا کتنا مشکل ہے. کبھی خود میں اگر اپنے اوپر غور کر لوں تو مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والے حادثے میں، آئندہ آنے والے منظر میں میرا کیا رد عمل رہے گا، اور اس رد عمل میں میری کس صلاحیت کا اظہار ہوگا. اور شاید ہماری طویل زندگیوں میں بھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس میں ایک ہی فلاں صلاحیت کا اظہار ہوا، نہ اس سے پہلے اس صلاحیت کے اظہار کا موقع ملا، نہ اس کے بعد اس صلاحیت کے اظہار کا موقع ملا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پاس اوزار حیات کیا کیا رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس صلاحیتیں کیا کیا رکھی ہوئی ہیں، اس کا اندازہ بھی مجھے کرنا بہت مشکل ہے. تو میں کیسے پہچان لوں گا اپنے آپ کو؟ بہت مشکل ہے. ساری محنت، دقت چاہوں گا اس جملے کا، ساری محنت نبیوں نے اس پہ کی، اور ساری قربانیوں کا خلاصہ اہل بیت کا اس پہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے. اگر یہ خود کو پہچان جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلا مرحلہ خدا شناسی، اور دوسرا مرحلہ ہے خود شناسی، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ عدلتن علی المؤمنین، اعزتن علی المؤمنین، اعزتن علی المؤمنین، اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تیسرا مرحلہ بیان ہے اللہ اکبر، اذلتن علی المؤمنین. اس انسان شناس اور اس خدا شناس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ متواضع ہے، اس کے مزاج میں تواضع ہے. کچھ دیر کے لیے صفحہ پلٹیے اور کربلا جائیے. تواضع، میری اور آپ کی حیثیت جب حسین ابن علی غلاموں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں اور دسترخوان پر ان کے بغیر لقمہ استعمال نہ کریں اور تناول نہ کریں. تواضع کا عالم دیکھیے اس حسین مولا کے بابا کا، کہ وہ نابینا، وہ بیمار، جس کے پاس روزانہ بیٹھ کر اس کی تیمارداری بھی کرتے تھے، اسے غذا بھی کھلاتے تھے، اسے دوا بھی دیتے تھے. وہ فقیر، وہ خرابے میں رہنے والا، وہ ٹوٹے ہوئے گھر میں اور گری ہوئی چھت کے اندر، اور وہ اس کیفیت میں کہ جس کا بیان بہت تاریخ میں روشن ہے، مگر نابینا تھا، چہرہ نہیں دیکھ سکا، نام پوچھتا رہتا تھا. تو علی نے کبھی اپنا نام بھی نہیں بتایا. جب بہت اصرار کرتا تھا تو فرماتے تھے فقیر جالسا فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. جب بہت اصرار کرتا تھا کہ آپ اپنا خاندان بتا دیجئے، اپنا ماحول، قبیلہ بتا دیجئے، تو فرماتے تھے مسکین جالسا مسکین، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تواضع، خاکساری، اپنی ذات کی نفی. توجہ اس بات پر رہے کہ جو کچھ نہیں، بہت کچھ کمال رکھتے تھے، بلکہ مخلوقات الہیہ میں ان سے بڑا باکمال کوئی نہیں تھا. ان کا زندگی کا انداز یہ رہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتے. یہ پیغام ہے شاید کربلا کا ایک روشن پیغام. مومنین کے سامنے متواضع رہنا، تواضع کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا. تواضع کے عزیزوں 3 جلوے اگر میں بیان کر جاؤں. ایک جلوہ تو یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنا یہ تواضع کی نشانی ہے. کسی کی حمایت کرنا یہ تواضع کی نشانی ہے، اور کسی کو معاف کر دینا یہ تواضع کی نشانی ہے. اگر انسان کسی مومن کو معاف کرنے
کہ قابل نہیں ہے اور معاف نہیں کر سکتا، تو یہ اذلۃ علی المؤمنین کا عنوان نہیں رکھتا۔ مومن کے ساتھ مومن کے یہ 3 رشتے کم سے کم ہونے چاہیے۔ ایک رشتہ وہ مدد کرنے کی قابلیت اور صلاحیت اور جذبہ رکھتا ہو، دوسرا وہ حمایت کرتا ہو، مومن پریشان ہے اس کی حمایت کی جائے، وہ تنہا نہ رہ جائے، اور تیسرا کام اس کو اس کی کام آنا، اس کی مدد کرنا، معاف کرنا، اس کو معاف کر دینا۔ کربلا اور ان صفات کا جلوہ شاید ہی کہیں اور ایسا روشن ہو۔ جس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ذوالجناح کو موڑنا چاہا اور اس کے اس کام سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، جس نے حسین کو کربلا میں اس انداز سے پہنچایا اور پھر پانی بند ہوا اور علتش کی آوازیں بلند ہوئی، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں ہی تو وہ ہوں کہ جس نے حسین کو یہاں پہنچایا ہے، اور آج میری وجہ سے ان کے بچے پیاسے ہیں۔ اتنا بڑا مجرم اگر آ جائے حسین کے دروازے پر، عزیزو اس مجلس کا ایک پیغام یہ کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو، معاف کرنے کی صلاحیت اور قابلیت میں اضافہ کیا جائے۔ جو معاف نہیں کر سکتا وہ معافی کی امید اللہ سے کیوں لگاتا ہے؟ جس میں معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کیسے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ بھی اسے معاف کر دے گا؟ مگر جب آتے ہوئے دیکھا حر ابن یزید ریاحی کو، تو امام نے آواز دے کر کہا کہ آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ وہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، امامہ یوں اترا ہوا تھا کہ عزتدار لوگ سر پہ پگڑی باندھتے تھے، حسین کے آگے کھڑے ہو کر معافی مانگی تو امام نے معاف کر دیا۔ جو کچھ دیر پہلے تک صرف حر تھا وہ حر علیہ السلام ہو حسین کی معافی ہے۔ اور یہ تو عزیزو حر ہے، ہم تو اس دروازے پہ فرشتوں کو بھی کچھ پاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لہذا اذلۃ علی المؤمنین، چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، وہاں تواضع اور پھر فوراً کہا اعزۃ علی الکافرین، یہاں تکبر۔ تواضع مزاج نہ بن جائے، تواضع عادت نہ بن جائے، تواضع تمہاری نشاط ثانیہ نہ بن جائے، بلکہ تم اپنی ذمہ داریوں کے پابند رہو، مزاجوں کے پابند نہ ہونے پاؤ۔ کہیں اگر تواضع کا اظہار ہے تو وہاں تواضع، اور کہیں اگر تکبر ضروری ہے تو وہاں تکبر۔ لہذا فوراً فرمایا کہ وہ کافروں کے آگے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے، وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تکبر پروردگار عالم کو اس وقت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ من لہذا الکلب، اور آواز کوئی دے کہ جس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ کون ہے جو مر کر جنت میں چلا جائے اور میرے ہاتھوں بچ کر غازی کہلائے، تو پھر پیغمبر اکرم نے اس متکبر کا جواب ایک تکبر سے دیا جسے علی کہا ہے۔ غرور مصطفیٰ کو علی کہا جاتا ہے، تکبر کبریا کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ جہاں اللہ اپنے تکبر کا اظہار کرے اسے مولا کائنات کی شجاعت کہا جاتا ہے۔ وہاں مولا اللہ کے غرور اور تکبر کا اظہار فرما رہے۔ اور پھر صفت آگے بڑھی، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ صاحبان دقت جانتے ہیں کہ جہاد جد و جہد اجتہاد کے خاندان کا لفظ ہے۔ مشقت، محنت، کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور جہاد کی ایک تصویر ہے کہ جب اسلحہ نکالا جائے کسی خدا کے دشمن کے خلاف، دشمن خدا کے خلاف، یہ ایک جلوہ ہے۔ شاید یہ چند فیصد کہا جائے، ورنہ جہاد ہر صلاحیت کو، ہر اپنی صلاحیت کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے کو کہا ہے۔ لہذا اگر کوئی اہل قلم ہے تو اگر خدا کی خوشنودی کے خاطر قلم چلا رہا ہے تو وہ جہاد بالقلم کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس فیصلہ لینے کی صلاحیتیں اچھی ہیں اور رہنمائی کرنے کی اور لوگوں کو کسی الجھن سے نکالنے کی صلاحیت ہے تو یہ اس کا جہاد ہے، جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار ہے۔
اگر کوئی بول اچھا سکتا ہے تو اس کا یہ جہاد باللسان ہے۔ کون سا ایسا مرحلہ ہے جب ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس وقت میں بھی ایک کیفیت میں ہوں، آپ بھی ایک کیفیت میں ہیں۔ اس کیفیت کو اگر سالم رکھ لیا جائے اور اس کے اندر قربۃ اللہ کی نیت ہو تو یہی جہاد ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور پھر آخری صفت، چھٹی صفت بیان ہو رہی ہے کربلا والوں کی اور کربلا والوں کے پیروکاروں کی اور حسین کے قافلے میں شریک ہونے والوں کی۔ ہم سن 61 ہجری میں نہیں تھے، حسین نے آواز لگائی تھی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو حرم رسول اللہ کی مدد کرے۔ وہ جو میرے مولا نے مدد کے لیے پکارا تھا، یہ مجلسیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کاش ہم ہوتے تو آپ تنہا نہ ہوتے۔ آپ کو کربلا میں ایسے بے دردی کے ساتھ، اس شفافیت کے ساتھ، اس انسانی قدروں کی پامانی کے ساتھ کربلا میں شہید نہ کیا گیا تھا۔ وہ صفات جب اپنے ایک مرحلے پر پہنچتی ہیں تو آواز آتی ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ انسان کی حوصلہ شکنی، اس کے اچھے کاموں پر مذمتیں، اس کے کارناموں پر بہت سے لوگوں کے دل کا چھوٹا ہو جانا اور کم دردی کا اظہار ہونا، یہ ہے کہ اس وقت اس آیت کا یہ حصہ سہارا دیتا نظر آتا ہے۔ خبردار پریشان نہیں ہو، خبردار ان کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہے یا نہیں۔ جو اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کبھی غور فرمایا کہ حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ دنیا میں، مخلوقات میں، ممکنات میں، اللہ کے نبیوں میں، رسولوں میں، اولی العزم پیغمبروں میں، حتیٰ ائمہ اہل بیت میں کسی کے نام پر اتنا مجمع جمع نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں ہے کہ عزاداری سید الشہداء کسی مکتب اور مسلک کی میراث نہیں ہے۔ یہ اعزاز شیعہ مکتب فکر کو ضرور حاصل ہے کہ وہ میزبان ہیں حسین کی عزاداری، ورنہ میں مجلس اردو میں پڑھ رہا ہوں اور بر صغیر کے لوگوں کو جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ہمارے اس خطے میں عزاداری ہماری تہذیب کا حصہ ہے، عزاداری ہمارے ثقافت کا حصہ ہے، عزاداری ہماری زندگی میں رسم و رواج کا حصہ ہے۔ اس خطے کے اندر عزاداری یہاں کی تہذیب کا عنوان ہے، لہذا ہندو عزاداری کرتا ہے، اہل سنت عزاداری کرتے ہیں اور کسی پر کوئی احسان بھی نہیں کرتا۔ شیعہ عزاداری کرتے ہیں، کون ہیں کہ جو اس خطے کے اندر امام حسین کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ ڈھنگ علیحدہ ضرور ہے، طریقے مختلف ہیں، سلیقے مختلف ہیں، لیکن ایک نقطے پر سب مشترک ہے کہ کربلا میں جو نواسہ رسول کے ساتھ ہوا، اس کے خلاف اور ان کی حمایت میں اور ان سے محبت کے اظہار میں ہم سب مشترک ہیں اور متفق ہیں۔ لہذا یہ عنوان بھی بہت روشن عنوان ہے کہ مجالس تو ہوں گی، مجالس ہو رہی ہیں، مجالس ہوتی رہیں گی۔ ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری رہے گی۔ ہاں، ایک عالمی وبا کا ہمیں سامنا ہے اور اس کا ہمیں خیال کرتے ہوئے جو اس کے بہت ضروری تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ ملامت، چپتے ہوئے جملے جی اور ایسے نامناسب الفاظ جو انسان کے احساسات کو مجروح کر رہے ہوں، وہ آج پہلی مرتبہ اور آج ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ انسان کا پرانا حربہ ہے کہ اپنے مخالف نظریے والے کے لیے کچھ ایسا کہہ بیٹھتا ہے کہ جو شاید نشان نہیں۔ اگر کسی بھی بزرگ شخصیت نے رونے سے روکا تو جس نے رونے کا حکم دیا ہے وہ کسی بھی بزرگ سے کم بزرگ نہیں۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، آپ ان کی پیروی فرمائیے جنہیں آپ بڑا مانتے ہیں اور ہمیں ان کی پیروی کرنے دیجئے جنہیں ہم بڑا مانتے ہیں۔
یہ تو شاید قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ انتخاب کس کا صحیح تھا. اور آج بھی بہت ساری روشن باتیں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں. عزیزان گرامی، لا یخافون لومۃ لائم. کبھی غور فرمایا کہ امام حسین کے نام پر اتنا بڑا مجمع کیوں لگتا ہے؟ بس یہیں سے میں گریز بھی لوں گا اپنی گفتگو کو، اور وہ جواب یہ ہے کہ حسین کے نام پر مجمع اس لیے لگتا ہے کہ حسین کربلا میں اللہ کی خاطر اکیلے کھڑے. جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر وہ اکیلا رہتا نہیں. خود فرماتے ہیں اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کیا. پھر اسی مفہوم کو ایک اور جگہ پر مولانا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا، اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا اور لوگ ملے. اب آپ تاریخ کا فیصلہ دیکھ لیجئے کہ کتنا اس نام کے لیے انسان خود کو حاضر کرتا ہے. جہاں حسین کا نام آیا وہاں ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو گئے. یہاں اعلان ہوا کہ مجلس عزا ہے، وہاں لوگ جوق در جوق، فوج در فوج فرش عزا کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. اور کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا؟ وہاں ہزاروں کا لشکر، یہاں انگوش شمار، وہاں سواروں پہ سوار، اور یہاں زمین خرید کر اپنے گھر میں بسنے کا ارادہ رکھنے والے. تاریخ فیصلہ کر چکی کہ حسین نے کسی پر جا کر بغاوت معاذ اللہ نہیں کی، بلکہ حسین نے زمین خریدی تھی، اپنی ملکیت میں رہ رہے تھے. جو ان کے حدود ملکیت میں داخل ہوا وہ باغی تھا. حسین معاذ اللہ اس عنوان کا حامل نہیں تھے. امام تو اپنی ہی گھر میں اپنی ہی زمین پر رہے. وہ جو 2 رکعت نماز مباح زمین پڑھنے کے لیے زمین نماز پڑھنے کے لیے مباح زمین کی ضرورت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مباح زمین کی ضرورت ہے. وہ حسین خیمے کیسے لگا لیتے جب تک اس زمین کے مالکوں سے رضایت نہ لیتے؟ امام نے زمین خریدی اور پھر انہی کو ہبا کر دی کہ جن سے زمین خریدی تھی، مگر مشروط قرار دے دیا. اور پہلی شرط یہ لگائی کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں حل نہ چلانا. ذرا سے غور کرنے پر ہی احساس ہو جاتا ہے کہ جب امام سجاد مدینے میں گزرتے تھے تو قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیتا تھا. جب کسی نے پوچھا کہ تم یہ گوشت چھپا کیوں دیتے ہو تو کہا وہ دیکھو علی ابن الحسین آ رہے ہیں، وہ گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر روئیں گے. جب کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا آپ ایسے گریہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے مجھے گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں تو کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں. خبردار اس زمین پر حل نہ چلانا. دوسری شرط میرے مولا نے یہ عائد کی کہ میرے مہمانوں کو، میرے ظاہروں کو 3 دن مہمان رکھنا. کوئی میری قبر کو دیکھنے اور زیارت کرنے آئے تو میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں تاکہ میرے مہمانوں کا خیال رکھو. اللہ سلام ہو، درود ہو حسین ابن علی پر. قیامت تک اپنے چاہنے والوں کا احساس کر کے گئے، سلام بھیج کر گئے ہیں، دعائیں دے کر گئے. یہ یوں ہی آج امام حسین کے روزے پر لوگوں کا مجمع
اور ہر شخص کی آرزو کہ کسی طرح حسین کی جالی کو دیکھ لوں، کسی طرح کربلا کی گلیوں میں سانس لے لوں، کسی طرح وہاں بھی چلا جاؤں جہاں علی اکبر چل رہے تھے، کچھ دن کے لیے وہاں قیام کروں جہاں عباس کے بازو کٹے، کچھ دن کے لیے میں وہاں چلا جاؤں جہاں حسین اپنے علی اصغر کو گودی میں لائے۔ اور پھر وہ منظر بھی تاریخ بشریت نے دیکھا۔ وہ حسین تیسری شرط یہ عائد کر رہے ہیں کہ جب ہمیں مار کر ہمارے قاتل چلے جائیں اور اپنے کشتوں کو لے جائیں اور ہمارے جنازوں کو چھوڑ دیں تو ان کے جانے کے بعد تم آ کر ہمیں دفنا دینا۔ اور حتیٰ یہاں تک بھی بعض بزرگوں نے بیان کر دیا کہ امام نے اتنا بھی احساسات اور کیفیات کا خیال رکھا اور فرمایا اگر تم نہ کر پاؤ تو اپنی زوجاؤں سے اور اپنی عورتوں سے کہنا۔ یہ حسین کی مظلومیت کا ایک جلوہ ہے۔ اور اگر تمہارے گھر کی خواتین بھی ایسا نہ کر پائے تو پھر بچوں سے کہنا کیسا کرنا۔ وہ حسین ابن علی جو کربلا میں 2 محرم کو آئے اور میرے مولا نے عصر عاشور تک اپنے نانا کے دین پر اپنی قربانیوں کو اور اپنی عطا کی گئی اللہ کی عطا کی گئی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ اور پھر عزاداروں عصر عاشور کو ایک ایسا وقت ہے جب قیامت تک امامت کرے۔ اب وہ ایک لمحہ کہ جس میں حسین کے گلے پہ چھری چلی وہ قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔ چلیے صبح سے لاشیں اٹھانے والا اور لاشیں بھی ایسے لاشیں اٹھانے والا کہ جنہیں گود میں پالا تھا، جنہیں دیکھ دیکھ کر حسین خوش ہوتے تھے، ان لاشوں میں ایک لاشا تو قاسم کا لاشا ہے جس کا پامال لاشا گنج شہیدہ میں جب لا کے رکھا تو اس ماں کی کیفیت سنیے کہ جس نے اسے پال کر یہاں تک پہنچایا۔ آگے بڑھ کر جناب ام فروا فرماتی ہیں اے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ اجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہے۔ امام نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو کرتا تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر کے بعد وہ تار تار کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور کے بعد اور شام غریبہ تک شہادت امام حسین سے لے کر اور غروب آفتاب عاشور تک خیمے لٹے، تبرکات چھینے گئے، سب کا سب کچھ لٹ گیا، اب کچھ نہ تھا۔ یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اور پھر جب آزادی ملی اور رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا تو بیوی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، اور جب بی بی ام فروا کا اونٹ جنت البقیع لے جایا گیا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی اور گٹھڑی کھول کے کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اور عزاداروں امام حسین نے ایک اور لاشا بھی اٹھایا، جس لاشے کو حسین نے اٹھا تو لیا تھا مگر بار بار زمین پہ رکھتے تھے اور بے کسی سے دائیں بائیں دیکھتے تھے کہ اچانک زینب کبریٰ نظر آئی اور بڑھ کر کہا بھائی علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ حسین نے ایک ایسا لاشا بھی دیکھا جسے نہر کے کنارے چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، رونے کا حق ہے، اور حق ہے عباس پہ رونے کا حق ہے کہ جب مروان ابن حکم مدینے میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا
تو ایک گھر سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بیوی کا گریہ ایسا تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والا جانور مضطرب ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو ایسے بیان کر رہی ہے؟ تو کہا یہ عباس کی ماں ام البنین ہے جو گریہ کر رہی ہے۔ تو کہتا ہے حق ہے کہ یہ ایسے ہی روئے جس کا عباس جیسا بیٹا مار دیا جائے۔ امام میرے مولا عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے۔ عزاداروں ایک اور لاشے کا حال سن لیجئے، اور وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ۔ کربلا میں لاشیں تو حسین نے سارے اٹھائے مگر رونا اس کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ اب سیاہ آندھیاں چلی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، اے زین العابدین دیکھو یہ کربلا میں کیا منظر ہے۔ بی بی سے فرمایا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے۔ جب میرے مولا کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اب خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے، اور خیمے کا پردہ کیا ہٹنا تھا کہ نیزے کی علی پہ حجت خدا کا سر نظر آیا۔ سلام کرتے ہوئے امام نے پھوپھی کو بھائی کا پرسہ دیا، اور پھر عزادارو ایسا منظر بھی نظر آیا کہ آگ اٹھائے کچھ لوگ آئے جنہوں نے خیموں کو آگ لگانا شروع کی، تبرکات لوٹنا شروع کیے، اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، کوئی سلام کرے امام سجاد کو، درود بھیجے جناب زینب پر کہ بچوں کو جمع کرتی رہی۔ مگر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کربلا کا سورج غروب ہو گیا، اور پھر کربلا میں ایک شام آ گئی جسے تاریخ نے شام غریبہ لکھا ہے۔ وہ عجیب شام ہے جو قیامت تک مظلوموں کی یاد کو تازہ رکھے گی۔ عزادارو بی بی تمام بچوں کو جمع کرنے کے لیے نکلی، سب بچے تو ملے مگر سکینہ نظر نہیں آئی۔ فرمایا ام کلثوم آؤ سکینہ کو تلاش کریں۔ کیا دیکھا کہ کٹے ہوئے سر کے لاشے کے ساتھ حسین کی 4 سالہ بچی سو رہی ہے۔ قریب جا کر آواز دی سکینہ اٹھو چلو ہمارے ساتھ خیمہ گاہ کی طرف چلو۔ عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک جملہ کہوں کہ عجب نہیں، سکینہ نے کہا او پھوپھی اماں وہ خیمے کہاں رہے جنہیں میرے بابا میرے چچا عباس نے لگایا تھا؟ بیٹا کہاں سو رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی اور میں فریادیں کر رہی تھی تو یہ بابا کا لاشا ہے، اس سے مجھے آواز آئی تھی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ فرمایا تمہارے بابا نے اور کچھ بھی کہا ہے؟ فرمایا میرے بابا نے کہا کہ جب وطن جاؤ تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ سکینہ کو لا کر ان بچوں کے درمیان بٹھا دیا، ساری بیویاں سارے بچے ایک جگہ جمع ہیں۔ بس عزاداروں میں مجلس کو مکمل کر دوں، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا۔ میری تحقیق مکمل نہیں ہے کہ شام غریبہ میں کھانا کون لایا، مگر یہ سب ہی نے تو لکھا ہے کہ پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا، اور بچوں کو جناب زینب نے پانی پلایا، اور جب جناب سکینہ کو کوزہ بھر کے دیا، معرفت قربان ہو جائے، سمجھداریاں فدا ہو جائیں، بڑھ کر فرمایا پھوپھی اماں آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے پانی آپ پیجیے۔ فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں۔ یہ سن کر کوزہ اٹھایا اور بیابان کربلا میں جانے لگی۔ آواز دی سکینہ اندھیرے پن میں کہاں جا رہی ہو؟
فرمایا پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. کیسے سکینہ کو پانی پلایا اس کا بیان مشکل ہے. سارے بچوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، بیویوں نے پانی پیا، مگر سنیں گے گزارو بس مجلس مکمل ہو رہی ہے. ایک بیوی ہے جو پانی نہیں پیتی. بار بار سکینہ، بار بار زینب کہتی ہیں اے بھابھی رباب پانی پی لو، تو آواز ہی آتی ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا. آواز آتی ہے میرا والی بھوکا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا. جناب زینب نے امام سجاد سے جا کر مدد مانگی. اے زین العابدین تم حجت خدا ہو، تم امام وقت ہو، اپنی ماں سے کہو کہ وہ پانی پی لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن میں حیات کی رمق باقی نہ رہے. کس انداز سے آ کر امام سجاد نے جناب ام رباب سے فرمایا کہ اماں پانی پی لے. حکم امام تھا، پانی پی لیا. ممبر کا ادب مانے ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا پیغام پہنچ جائے. جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات کو مضطرب ہوئی. جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہا مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ پیاسا مار دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما.